بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر پتہ نہیں کچھ عورتیں ایسا کیوں کرتی ہیں کہ اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو غیر مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کر کے انہیں بھی دھوکہ دیتی ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی عورت کی کہانی ہے۔ حدیقہ ہماری دور کی رشتہ دار تھی۔ وہ جب بھی ملتی تو بہت پیار سے ملتی اور اپنی اپنائیت بھری باتوں سے دل موہ لیتی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، میرے گھر آ جایا کرو، میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو دل گھبراتا ہے۔ دراصل حدیقہ کی شادی جس شخص سے ہوئی، اس کا نام ساجد تھا، اسے ترقی کرنے کا جنون تھا۔ وہ مسلسل بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، جبکہ حدیقہ کو بیرون ملک جانے سے دلچسپی نہ تھی، نہ اس کی ساس تھی اور نہ کوئی نن۔ ایک جیٹ تھا تو وہ بھی جرمنی چلا گیا تھا، تبھی وہ خود کو گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کا مکان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں امی کے ساتھ ایک دن اس کے گھر چلی گئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بہت تپاک سے ملی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی اور خوشیوں سے بھرپور پرلطف زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی، خوشیاں نہ بھی ہوں تو وہ خوشیوں کا اہتمام کر لیتی، کبھی اپنی سالگرہ کرتی اور کبھی شادی کی سالگرہ منا کر 2-4 سہیلیوں اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے گھر میں رونق کا اہتمام کر ڈالتی۔ لیکن اولاد کی کمی سے اس کا دل مرجھایا سا رہتا۔ وہ دکھ وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ 1-2 بار میں اس کے گھر گئی تو وہ ہماری دوستی ہو گئی۔ تقریباً روز ہی وہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ بیوٹی پارلر تک چلو، میں نے بال بنوانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ بیوٹی پارلر کا مالک ایک نوجوان تھا، پارلر اس کی ماں کا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگیں تو بیٹے نے پارلر سنبھال لیا۔ وہ بطور مینیجر یہاں آ کر آفس میں بیٹھ جاتا اور روزانہ کی آمدنی کا حساب کرتا۔ باقی تمام کام اس کی خاتون معاون سنبھالتیں، جو معقول معاوضے پر اس نے رکھی ہوئی تھیں۔ یہ تمام باتیں اس خاتون معاون نے بتائیں۔ جب ہم نے اس سے فیس میں کمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مینیجر صاحب سے بات کر لیں۔ میں اور حدیقہ مینیجر صاحب کے کمرے میں گئے۔ صاف ستھرے لباس میں ایک شخص، خوش شکل آدمی، اپنی کرسی پر برجمان تھا۔ اس نے معاوضے میں تھوڑی سی رعایت کر دی۔ حدیقہ نے مختصر وقت میں رضی سے کافی باتیں پوچھ لیں۔ رضی نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کا یہ بیوٹی پارلر خود اس لیے سنبھالتے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک سے بیوٹی پارلر چلانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور کئی کورسز کیے ہوئے ہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں کر کے حدیقہ نے بیوٹی پارلر کے مینیجر صاحب کے ساتھ جان پہچان بنا لی۔ اب جب بھی وہ بیوٹی پارلر جاتی، رضی سے بھی 2-4 باتیں کر لیتی اور اکثر اس سے کہتی کہ اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تو میں آپ سے ہی اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا پسند کرتی۔ ایک دن حدیقہ نے رضی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ آپ مہربانی کر کے کسی خاتون کو میرے بالوں کی کٹنگ کے لیے بھجوا دیں۔ دراصل کل شام میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، میں اپنے بالوں کی سیٹنگ کرانا چاہتی ہوں۔ رضی نے کہا، آپ خود بیوٹی پارلر کیوں نہیں آ جاتی؟ تو حدیقہ بولی، میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو اضافی رقم ادا کر دوں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں، اگر ہمارے پارلر کی کوئی خاتون بیوٹیشین فارغ ہیں تو بھجوا دیتا ہوں۔ آپ گھر کا پتہ بتا دیں۔ حدیقہ نے صبح 11 بجے بلایا تھا۔ رضی صاحب نے ان کو شام کو فون کیا، کہا کہ کوئی بھی ہماری بیوٹیشین اس وقت فارغ نہیں ہیں۔ تو حدیقہ نے کہا، تو آپ خود آ جائیے، مجھے تو آپ سے کٹنگ کرانے کی آرزو ہے۔ اس پر رضی صاحب خود ان کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی۔ حدیقہ کی بجائے ساجد گیٹ پر گئے۔ دراصل حدیقہ کے شوہر نے حدیقہ کو بتایا تھا کہ وہ 10 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ ایک روز پہلے پہنچ گئے۔ ساجد نے جب دروازے پر ایک نوجوان کو کھڑا پایا تو پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ رضی نے کہا، میرا نام رضی ہے اور حدیقہ بیگم نے بلایا ہے، ان کو بتا دیجئے۔ رضی نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ حدیقہ کا شوہر اندر چلا گیا۔ بیوی سے پوچھا، کیا تم نے کسی رضی کو بلایا تھا؟ ہاں، وہ بولی، دراصل مجھے درد کا انجیکشن لگوانا تھا، پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں نے ایک واقف نرس کو ڈسپینسری فون کیا تھا، انہوں نے خود آنے کے بجائے اپنے کلینک کے کسی بندے کو بھیج دیا ہے۔ ٹھہرے، میں اس کو فون کر دیتی ہوں، آپ آ گئے ہیں تب آپ ہی انجیکشن لگا دینا۔ ساجد نے بیوی کی بات کا یقین کر لیا اور کہا، میں اس بندے کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں، واپس بھیج دو۔ پھر حدیقہ نے خود ہی ملازم کو آواز دے کر کہا کہ باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کو کہو کہ ابھی انجیکشن نہیں لگوانا۔ ملازم نے جا کر ایسے ہی کہا۔ رضی سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور خاموشی سے اپنے پارلر واپس آ گیا۔ تاہم اس کو برا لگا کہ حدیقہ نے غلط بیانی کی۔ اگلے دن حدیقہ خود پارلر چلی گئی اور اس نے رضی سے کہا،
میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں۔ دراصل میرے شوہر نے بیرون ملک سے 10 تاریخ کو آنا تھا، لیکن وہ ایک دن پہلے رات کو آ گئے۔ میں آپ کو فون پر اطلاع نہ کر سکی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر حضرات کو جلد غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یوں بھی میرے شوہر کافی مغرور آدمی ہیں۔ میں دوبارہ تہ دل سے آپ کی بات کی آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے آنے کی زحمت کی، آپ نے مجھ سے پیمنٹ لے لیجئے۔ رضی نے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک کی خواتین خاصی پابند اور مجبور ہوتی ہیں۔ بہرحال آئندہ اس طرح کسی کو مت بلائیے گا، اس طرح آپ کا امیج بھی خراب ہوگا اور آنے والے کو بھی اہانت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال رضی صاحب نے معاملے کو رفع دفع کر دیا اور حدیقہ سے پیمنٹ بھی نہیں لی، کیونکہ وہ اپنے پارلر میں آنے والی مستقل کسٹمر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتے تھے۔ کچھ عرصے تک حدیقہ پارلر نہ گئی۔ رضی صاحب بھی سارے معاملے کو بھلا بیٹھے تھے کہ ایک روز حدیقہ پھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے رضی کو دے کر کہا کہ اس روز آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کی اور پیمنٹ بھی نہیں لی، تو یہ گفٹ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ رضی کے انکار پر بھی حدیقہ اصرار کرتی رہی کہ آپ یہ گفٹ رکھ لیں، ورنہ میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ مجبوراً رضی نے گفٹ رکھ لیا، جس میں خوبصورت سی ایک ٹائی تھی جو اس نے اپنے شوہر کے بیگ سے اٹھا لی تھی۔ شکریہ، لیکن آئندہ اگر آپ میرے لیے کوئی گفٹ لائیں تو میں قبول نہ کروں گا، کیونکہ میں اپنی کسٹمر سے گفٹ نہیں لیتا۔ اچھا، لیکن آپ کو آج میری چائے کی دعوت قبول کرنا ہوگی، کیونکہ اس روز آپ کو نہ کسی نے گھر کے اندر بلایا اور نہ چائے کو ہی پوچھا۔ رضی نے کہا، کیا آپ کے شوہر ناراض نہیں ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، جب ان کے علم میں کوئی بات ہو اور وہ اجازت دیں تو پھر ناراض نہیں ہوتے۔ میں ان کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں، ان کو آپ بہت اچھا انسان پائیں گے۔ رضی کو حدیقہ کی بات پر حیرت ہوئی، تاہم اس سادہ دل شخص نے اس کے دل شکنی سے گریز کیا اور چائے کی دعوت پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس عورت نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیا ہے، ورنہ اس کو مجھ سے ملنا ہوتا تو یہاں میرے آفس جب چاہے آ کر مل سکتی ہے۔ اگلے روز پارلر کا آف ڈے تھا، لہٰذا وہ شام کو مقررہ وقت پر حدیقہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ خود حدیقہ نے کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی خوشبو کے معطر جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھجکتے قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں وہ اس کو لے کر گئی وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ان کو لاہور جانا تھا، ان کے پروگرام کا مجھے علم نہیں تھا، سوری، ایک بار پھر معذرت کرتی ہوں۔ آپ کو دعوت دے چکی تھی تو عین وقت پر منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ لاہور سے ہی وہ جرمنی چلے جائیں گے؟ اس کے انداز اب بھی رضی نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں اورنج جوس لے آئی، بولی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ پیجئے جب تک میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ ترنت اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ٹیبل لگا دی ہے۔ حدیقہ رضی کو کھانے کے کمرے میں لے گئی، جہاں ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تھا، گویا چائے کی دعوت کھانے کی دعوت میں بدل چکی تھی۔ رضی خیر شادی شدہ اپنی تنہا زندگی سے اکتایا ہوا تھا۔ ایسے میں حدیقہ کا التفات تازہ جھونکے کی مانند تھا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو زندگی اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کو ترستے ہیں، کیونکہ اسے ماں کا پارلر چلانا تھا۔ ماں تو بیمار تھی۔ شادی کے لیے لڑکی کون پسند کرتا؟ وہ ایک گھریلو قسم کی سیدھی سادی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہوتے ہوتے تکلف کی دیوار گرنے لگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اب روز دونوں شام کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے کا پروگرام بنا لیتے۔ ان دنوں رضی پارلر سے بھی جلد اٹھ جاتا تھا اور باقی کام اپنی اسسٹنٹ کو سونپ جاتا تھا۔ روپے پیسے کی تو فراوانی تھی، بس ان دونوں نے اپنی بور زندگی کو دلچسپ بنا لیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، گپ شپ اور سیر سپاٹوں نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بات صرف پہلے دوستی تک محدود تھی، اب بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ حدیقہ نے فراموش کر دیا کہ وہ کسی کی عزت ہے۔ مرد کے لیے تنہائی اور آزاد خیال، عورت کے لیے شوہر سے لمبی جدائی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دونوں اب کئی دن گھر سے باہر رہا کرتے۔ حدیقہ کو ہر ماہ معقول رقم شوہر کی طرف سے مل جاتی۔ سیر سپاٹوں کا خرچہ وہ خود برداشت کرتی تھی۔ اس نے رضی کو باور کرا دیا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے اور اتنی مدت کے لیے اکیلی نہیں رہ سکتی اور شوہر سے طلاق لے رہی ہے، اور اس کو زندگی کا ایسا جیون ساتھی چاہیے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے، دکھ سکھ میں اس کے قریب ہو۔ رضی کو جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت اس کی ہے اور کسی اور کی نہ ہوگی بلکہ شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی، تو وہ مطمئن ہو گیا اور اس کے وعدے پر یقین کر بیٹھا۔
تبھی ایک دن اچانک حدیقہ غائب ہو گئی۔ وہ کئی دن بعد اس کے گھر گیا تو وہاں تالا لگا ملا۔ اس نے پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پڑوسن نے بتایا کہ وہ اکیلی رہنے سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا اپنے میکے چلی گئی ہے۔ اس نے حدیقہ کے میکے کا پتہ بھی بتا دیا۔ وہ فوراً اس پتے پر پہنچا۔ جو ہی اس نے بیل دی، اتفاق سے خود حدیقہ باہر آ گئی۔ وہ رضی کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ بھائی نے دیکھ لیا تو ناراض ہوں گے۔ تم بغیر بتائے کیوں چلی آئیں؟ اس نے پوچھا۔ جانتی ہو میں کتنا پریشان تھا، تمہاری پڑوسن پتہ نہ دیتی تو پریشانی سے بیمار پڑ جاتا۔ اچھا اب تم جاؤ، جب میں گھر آؤں گی تو تم سے ملوں گی۔ بھائی آفس سے آنے والے ہیں۔ وہ اس کو ٹالنا چاہتی تھی۔ رضی نے جاتے ہوئے کہا کہ تم فون ضرور کرنا، لیکن حدیقہ نے اسے فون نہیں کیا اور نہ وہ خود واپس آئی۔ اب رضی پریشان تھا۔ حدیقہ کے گھر کے روز چکر لگاتا۔ وہ پارلر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ آمدنی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ ماں کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ روپے پیسے کی تنگی کا خدشہ بڑھ گیا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ خود کو نہ سمجھا پاتا تھا اور روحانی، اخلاقی، معاشی ہر حال میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر اور ایک روز اس کی مراد بر آئی۔ وہ حدیقہ کے گھر کی طرف سے گزرا تو گھر کی کھڑکیاں کھلی نظر آئیں۔ اس نے بیل دی۔ حدیقہ نے دروازہ کھولا۔ تم کب آئیں؟ مجھے اطلاع بھی نہ کی؟ کل ہی تو آئی ہوں۔ گھر مٹی سے اٹا ہوا تھا، سوچا صفائی کر لوں تو تم کو فون کروں گی۔ دونوں اسی شام گھومنے کو باہر نکل گئے۔ تب رضی نے اس سے مطلب کی بات کی۔ اس نے کہا، حدیقہ یہ کھیل تمہارا ہی شروع کیا ہوا ہے اور اب تم خود ہی مجھ سے دامن چھڑا رہی ہو۔ میں کب دامن چھڑا رہی ہوں؟ ساجد سے طلاق لینے کی خاطر تو بھائی اور امی کو منانے گئی تھی۔ وہ لوگ ساتھ ہوں گے تو میں آسانی سے ساجد سے دامن چھڑا سکوں گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ بھائی نے بات کی ہے، ساجد کسی صورت مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں۔ جو بھی ہو، تم کو اب طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ تم نے میرا ذہن الجھا دیا ہے۔ میں اب کہیں کا نہیں رہا۔ گھبراؤ نہیں، شادی تو میں تم سے ضرور کروں گی۔ تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو تم مجھے لکھ کر دو۔ ٹھیک ہے، میں لکھ دیتی ہوں۔ وہ مان گئی اور اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا لگا دیا جس پر تحریر تھا کہ وہ رضی سے شادی کرے گی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ساجد وطن آ گیا۔ وہ بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ حدیقہ نے اس کے آتے ہی رضی سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ ہو گئی۔ رضی انتظار کرتا رہ گیا۔ وہ پلٹ کر نہ آئی بلکہ اپنی سہیلی کو اس کے پاس کہلوا بھیجا کہ وہ اسٹامپ پیپر پھاڑ دے تو مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے سکتی۔ حدیقہ کا ایسا پیغام اس کی سہیلی کے منہ سے سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا کوئی عورت اتنا گھٹیا بھی ہو سکتی ہے؟ اگر شوہر کچھ عرصے کے لیے نظروں سے دور ہو جائے تو وہ اپنی منمانی کرنے لگے، کسی دوسرے انسان کے جذبات سے کھیلے اور پھر اسے بھلا دے۔ میں اس کو مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ اس پر اس کی سہیلی نے کہا، رضی صاحب، صرف حدیقہ قصوروار نہیں، آپ بھی ہیں۔ آپ جانتے تھے وہ شادی شدہ ہے، پھر کیوں اس سے دوستی کر لی؟ حدیقہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اسٹامپ پیپر پر تحریر اس کی نہیں، تمہاری ہے۔ صرف انگوٹھے کا نشان اس کا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اس سے کچھ بھی کہہ کر انگوٹھا لگوایا جا سکتا ہے۔ برائے کرم اس باپ کو یہیں بند کر دو۔ رضی میں شرافت تھی۔ اس نے حدیقہ کی سہیلی کی بات مان لی، لیکن یہ باپ یہیں بند نہیں ہوا۔ حدیقہ کی سہیلی الماس اس کی غمگساری کے لیے وقتاً فوقتاً اس سے ملتی اور سمجھاتی رہتی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ برا انسان نہیں ہے۔ اس کے بھائی اچھے عہدوں پر تھے۔ الماس نے ان سے رضی کو ملوایا۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ٹھیک لڑکا ہے، تبھی انہوں نے الماس کو اس کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی۔ بیوٹی پارلر تو بند ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد رضی کی ماں، جو کینسر کے آخری اسٹیج پر تھی، زندگی کو الوداع کہہ گئی۔ رضی اب تنہا تھا۔ اس کو اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ الماس اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی تھی، سو رضی نے اس سے شادی کی درخواست کی، جس کو الماس نے قبول کر لیا اور گھر بسا لیا۔ وہ واقعی رضی کے لیے ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ یوں دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ الماس کے بھائی نے رضی کو اچھی پوسٹ پر ملازم لگوا دیا، کیونکہ وہ فارن سے اکنامکس کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ الماس نے سمجھداری سے کام لیا اور رضی کو گزری باتوں کا طعنہ نہ دیا کہ اس طرح زندگی میں تلخیاں بڑھتی ہیں۔ میں نے گھر بسانا تھا سو بسا لیا۔ سمجھ نہیں آتی کیسے کوئی عورت اتنا دھوکہ دے سکتی ہے۔ آدمی تو ہے ہی نامحرم، پر اپنا خود کا بھی تو کوئی بھرم ہوتا ہے۔ لیکن حدیقہ تو ہر لحاظ سے بہروپیہ نکلی۔ ایک طرف شوہر کو اندھیرے میں رکھا اور دوسری طرف رضی کی زندگی سے کھیلا۔ اگر الماس اسے سہارا نہ دیتی تو شاید ماں کے چلے جانے کے بعد وہ مجنون بن جاتا یا اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا۔ لیکن ہر عورت حدیقہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک
اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔